بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدیہ تحفہ دے کر واپس لینا یہ شریعت کی نظر میں بڑا قبیح فعل ہے، لیکن جس طرح دنیا کے ہر اصول میں، ہر دستور میں، ہر قاعدے میں استثناء ہے، یہاں پر بھی استثناء ہے۔ اور آج کی حدیث اسی سلسلے میں ہے کہ کون شخص ہدیہ دے کر واپس لے سکتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب البیوع باب ہے منقولہ عطیات کے حوالے سے 3038ویں حدیث کتاب میں اور 5ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرجع احد فی ہبته الا الوالد من والده، رواہ النسائی وابن ماجہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث جو آپ نے سماعت فرمائی ہے یہ سنن ابن ماجہ میں 2378 ہے اور سنن نسائی الصغریٰ میں 3719ویں ہے۔ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی چوتھی جلد کی 182ویں صفحے پر ہے۔ سنن ابی داؤد میں 3540ویں حدیث ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص عطیہ دے کر اس کو واپس نہیں لے سکتا، البتہ والد اپنے بیٹے کو عطیہ دے کر واپس لے سکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، سوال یہ ہے کہ والد ایسا کیوں کرے گا؟ ظاہر بات ہے شریعت کی اس میں ایک نہیں ایک سے زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دراصل والد کی عظمت کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا، اس لیے کہ یہ رشتہ اس قسم کا ہے کہ والد کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے، اور ہم چونکہ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر صرف اور صرف والدہ کا مرتبہ اور مقام اسے زیادہ اچھالا جاتا ہے، یہاں تک کہ ممبر پر بھی، دروس میں بھی والدہ کے مقام پر ہی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی عطیہ دے کر واپس لے، لیکن والد یہ حق رکھتا ہے۔ اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ اگر والد یہ حق رکھتا ہے تو والدہ اس حکم میں بالاولیٰ شامل ہے، اور جب والدہ کو شامل کر دیا اہل علم نے تو پھر بعد اہل علم اس سے بھی آگے نکل گئے، انہوں نے کہا جی والد کے ساتھ ساتھ والدہ بھی، والدہ کے ساتھ ساتھ دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان رشتوں کو شریعت نے مستثنیٰ کیوں کیا؟ بات قابل غور ہے، اور اس استثناء کی وجہ یہ ہے کہ ان رشتوں میں دراصل ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ یہ کہ ان رشتوں کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کس کو کب دے کر واپس لینی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔